پانی میں سے 3 مرتبہ پانی پلا دینا ہے اور باقی جو پانی بچے گا اس سے غسل کر لینا ہے انشاءاللہ۔ اس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میری امت میں اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور اللہ کے فیصلے اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ تعداد نظر بد کے اثرات سے مرنے والوں کی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد ایک اچھے بھلے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈیا میں داخل کر سکتی ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے نا کہ لوگ نظر بد لگ جانے کا یا سحر کا شبہ ہو ان پر تو وہ دوسری چیزوں میں اور کاموں میں لگ جاتے ہیں، مطلب ہر مجبوری کے تحت وہ بہت ہی بعد کی چیزیں تو ہو سکتی ہیں جن کاموں میں لوگ لگ جاتے ہیں، لیکن اس قسم کی پریشانیوں کا عموماً یہ اصل علاج نہیں ہوتا۔ چنانچہ مسنون دعائیں یا سنت سے ثابت جو معتبر اعمال اختیار کرنے کی بجائے ہم اول ہی مرحلے میں کسی کے پاس اپنا استعمال شدہ کپڑا قمیض وغیرہ دے دیتے ہیں اور اکثر قمیض وغیرہ دکھانے اور بیماری کے وہم میں کمی کی بجائے کیا ہوتا ہے کہ مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کیا ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی جسمانی طور پر بھی بیمار ہوتا ہے اور مرض کی صحیح تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے یہ کوئی کہہ دیتا ہے کہ اس پر کوئی اثرات ہیں تو وہ غلط عاملوں کے چکر میں پھنس کر اپنی بیماری کے اصل علاج سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور مزید پریشانیوں میں الجھ جاتا ہے۔ لہٰذا ایک ہی طبیب سے صحیح طور سے تشخیص کروا کر مستقل علاج کروانا چاہیے اور لوگوں کی باتوں کا اثر ہرگز نہیں لینا چاہیے، اور نظر بد اور سحر کے جو علاجات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں انہی کو اختیار کریں اور انہی پر ہی عمل کریں۔ جیسے کہ اگر کسی شخص پر جادو کر دیا گیا ہو تو اس کا اثر دور کرنے کے لیے سعودی عرب کے مفتی اعظم سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز حفظ اللہ نے اپنے رسالہ حکم السحر الکہانیہ میں فرمایا کہ سبز بیری کے 7 پتے لینے ہیں، آپ نے سبز بیری کے آپ نے 7 پتے لینے ہیں، ان کو پیسنا ہے بہت اچھے طریقے سے، پھر کیا کرنا ہے کہ ایک برتن میں رکھ کر اس میں اتنا پانی ڈالنا ہے کہ وہ غسل کے لیے کافی ہو جائے، پھر اس پر آپ نے پڑھنی ہے 1 مرتبہ آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے، سورۃ الکافرون پڑھنی ہے 1 بار، سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آیات سحر جنہیں کہتے ہیں یعنی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 117 سے لے کر 119 تک، سورۃ یونس کی آیت نمبر 79 سے لے کر 82 تک، سورۃ طلحہ کی آیت نمبر 68 اور 69 بھی پڑھنی ہے۔ یہ آیات پانی پر پڑھ کر دم کرنے کے بعد اس مریض کو پانی میں سے 3 مرتبہ پانی پلا دینا ہے اور باقی جو پانی بچے گا اس سے غسل کر لینا ہے انشاءاللہ اس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ نیز اس طریقے علاج کو 1 سے زیادہ مرتبہ بھی مرض کے ختم ہونے تک استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج